غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں اسرائیلی قبضے اور مشرق وسطی میں صہیونی ایجنڈے کے خلاف مزاحمت کرنے والی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے اسرائیلی فضائی حملے میں قتل کی شدید مذمت کی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کے بعد لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ سری نگر، بڑگام، بارامولہ اور بانڈی پورہ سمیت مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے اور ہڑتال کی گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام حسن نصر اللہ کو فلسطین اور لبنان کے علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سوشل میڈیا پر حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی ایک تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ شہید مرتے نہیں، وہ ہمارے دلوں میں ایک تحریک کے طور پر زندہ رہتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آغا روح اللہ نے رات گئے بڑگام میں احتجاجی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ کو شہید قرار دیا، جنہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے جان کی قربانی دی۔ محبوبہ مفتی ہلال اکبر لون اور دیگر رہنماؤں نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین اور لبنان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی نام نہاد انتخابی مہم منسوخ کر دی۔ دریاسہ میر وائز عمر فاروق نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات سے کشمیر کا دیرینہ تنازع حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اسمبلی کے اختیارات چھین کر نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کو سونپ دیے ہیں، جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کا ریاستی درجہ ختم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کٹھوا میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے اس نوجوان کو ضلع کے علاقے بلاور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہوئے تھے۔